سمجھ گئے ہو؟ اشارے میں بات کی ہے میں نے. گلی گلی نگر نگر در بدر بستر اٹھائے پھر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے نور مانا نہیں. جب مانا نہیں تو مانگا نہیں. اور جنہوں نے مانگا وہ کیا کہتے ہیں؟ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. مانگنے کا طریقہ بھی ہر ایک کو نہیں. حضور میں گدا بھکاری مانگنے والا، آپ بادشاہ چھوٹا سا پیالہ ہوں. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور جو مانگتے ہیں تو کیا خالی رہتے ہیں؟ نہیں. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. یہ توڑا کا لفظ دو طرح استعمال ہوتا ہے، ایک کمی کے لیے، ایک بیگ بوری بھر کے. کتنے توڑے لائے ہو یعنی کتنی بوریاں لائے ہو، تو دونوں طرح اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یہ نوری گھرانہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ وہاں سے دو گروہ بن گئے. اب آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. جو نبی کی شان پر کرے اعتراض، جو نبی کے بارے میں کرے ہلکی بات، سمجھ لینا کون سا گروہ ہے. اور جو نبی کا نام چومے، نبی کی نعت سن کر جھومے، نبی پہ درود و سلام بھیجے، نبی کے لیے صدقے واری جائیں، سمجھ لینا کون سا گروہ ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا اب دوسری بات آپ کو جو سمجھانی ہے، یہ تو بیچ میں آ گئی، میں نے شعر بھی سنا دیے. ایمان نام ہے صحیح عقیدوں کا. آپ سے بھی کہلواؤں گا ایمان کس کا نام ہے؟ صحیح عقیدوں کا. عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی کا لفظ. آپ کہتے ہو جی میرا عقیدہ ہے، تو عقیدہ کہتے کس کو ہیں؟ وہ بات جو دل میں جم جائے، وہ نظریہ، وہ خیال جو دل میں نقش ہو جائے، جم جائے، اور اس کے خلاف سننا گوارا نہ ہو، اس کے خلاف کہنا کرنا پسند نہ ہو، اس بات کو عقیدہ کہتے ہیں. اور عقیدہ کوئی عماد علی نیازی ضیائی صاحب کے کہنے سے نہیں بنتا، یہ محترم جو بیٹھے ہیں یا میرے کہنے سے نہیں بنتا، کسی امام، کوئی پیر، کوئی ولی، کسی غوث کے کہنے سے نہیں بنتا. عقیدہ بنتا ہے قرآن اور حدیث سے. ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں. جو قرآن و سنت کے مطابق بات کرے گا وہ ہمارا ہے. جو قرآن و سنت کے متضاد مخالف بات کرے گا اس سے ہمارا کوئی تعلق. بھلے کتنا بڑا اپنے آپ کا نام والا ہو، مال والا ہو،
گورنر ہو، وزیر ہو، دنیا کا بادشاہ بن جائے، اپنے آپ کو جو مرضی کہہ لے، عقیدہ اس کے کہنے سے بن سکتا نہیں۔ اور اس کی بات کب مانی جائے گی؟ جب وہ قرآن اور سنت کے مطابق کرے گا۔ جو قرآن اور سنت کے مطابق نہیں کرتا، اس کی بات مانی جا سکتی نہیں۔ اچھا، ایک چیز ہوتی ہے عقیدت۔ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، بڑی عقیدت ہے۔ یہ عقیدت کیا چیز ہے؟ عقیدہ اور ہے، عقیدت اور ہے۔ کوئی بھی پیاری، اچھی، نیک، جائز چیز، میں نے اتنے لفظ بولے، اچھی بھی ہو، جائز بھی ہو، نیک بھی ہو، پیاری بھی ہو، اس کے لیے آپ کے دل میں پسندیدگی آ جائے، جگہ بن جائے، اس کو عقیدت کہتے ہیں۔ اچھا، اب سنو مسئلہ۔ حدیث جو آتی ہے نا، حدیث، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور اسی طرح آثار ہیں صحابہ کی بات، وہ بات جو صحابی تک جاتی ہے اس کو اثر کہتے ہیں، تو آثار بھی ہیں۔ کچی روایت سے بھی عقیدت بن سکتی ہے، عقیدت کچی روایت سے بھی بن سکتی ہے، مگر عقیدہ کچی روایت سے نہیں بنتا، وہ قرآن حدیث کی پکی بات سے بنتا ہے۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، عقیدے کی بنیاد قرآن حدیث ہے۔ آپ اہل بیت کو مانتے ہو، صحابہ کو مانتے ہو، اولیاء کو مانتے ہو، تو ہم لوگ اپنے طور پر نہیں مانتے، قرآن حدیث کے مطابق مانتے ہیں۔ قرآن حدیث سے ہٹ کر ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے۔ اچھا جی، اب آگئی بات اعمال کی۔ ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہوتا ہے عمل۔ جو ہم کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عمل۔ آپ کا فعل ہو جوارے کے ساتھ، وہ بھی چلے مشکل ہوگا آپ کے لیے۔ فعل اور عمل، ہمارا کام جو ہم کرتے ہیں، پریکٹس ہو، ایکشن ہو، اس کو آپ عمل کہتے ہیں۔ میں نبی کے نام پر اپنے انگوٹھے کے ناخن چوم کر آنکھوں سے لگا رہا ہوں، یہ میرا عمل ہے۔ کیا ہے؟ اونچی۔ میرے ماں باپ آ رہے ہیں، کوئی بزرگ آ رہے ہیں، میں ادب سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں، یہ میرا عمل ہے۔ میں سلام میں پہل کروں، سلام کروں، یہ میرا عمل ہے۔ میں 11ویں کروں، یہ میرا عمل ہے۔ کنڈے کی نیاز، چھٹی شریف، یہ نام ہے، سویم، دہم، 10واں، 40واں، عرس برسی، یہ عمل ہے ہمارے۔ ٹھیک ہے؟ اب ہمیں اپنے عمل کے لیے 4 باتیں بتائی گئیں، یا تو وہ فرض ہوگا، یا واجب ہوگا، یا سنت ہوگا، یا مستحب ہوگا۔ اپوزٹ بات نہیں کر رہا اس کے خلاف، ابھی تو جائز کی باتوں میں ہوں۔ یا تو ہوگا فرض، یا ہوگا واجب، یا ہوگا سنت، یا ہوگا مستحب۔ مستحب کے معنی پسند کیا گیا، پسندیدہ۔ اس کی ضد ہے مکروہ، ناپسندیدہ۔ مکروہ کہتے ہیں جو پسند نہ کیا جائے، مستحب جو پسند کیا جائے۔ اب ہمارے اعمال، میں نبی کا نام چوموں، میں نبی کے لیے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے سلام پڑھوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنوں، ادب سے میں عمامہ باندھوں، میں ٹوپی پہنوں، میں شریعت کے مطابق لباس پہنوں، یہ سب میرے عمل ہیں، اور میرے پاس میرے ہر عمل کی دلیل موجود ہے، فرض کی بھی، واجب کی بھی، سنت کی بھی، مستحب کی۔ ہم ناجائز اور مکروہ باتیں پسند کرتے، اونچی کہتے ہیں،
پتا ہے مجھے بڑی مہنگائی ہے مگر ابھی تک بولنے پہ ٹیکس نہیں لگا. تو ہم جو باتیں ناجائز ہیں مکروہ ہیں وہ پسند کرتے نہیں. نہ 11ویں کرنا ناجائز ہے، نہ سویم کرنا ناجائز ہے. کیوں؟ یہ ہے ایصال ثواب کہ نیکی کر کے اس کا ثواب کسی کو بخشنا. اس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. اب قرآن سے مسئلے 4 طریقے سے ثابت ہوتے ہیں: عبارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، اشارت النص. عام آدمی کو یہ باتیں معلوم ہی نہیں ہیں تو عالم بتائے گا. جنہوں نے آپ کو آ کے کہا نہیں تم بدعت کر رہے ہو، تم شرک کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے؟ آئے نا، ان کو پتا ہے کہ ان کے سامنے جائیں گے دلیل لینی پڑے گی. دلیل ان کے پاس ہے نہیں. عام آدمی کو جا کے کہتے ہیں بدعت ہے، ناجائز ہے. اور ماں کا دودھ پیا تو سامنے آؤ نا، تمہیں بتائیں کہ کیا جائز ہے اور کیا نہیں ہے. تمہاری اپنی کتابوں سے دکھا دیں گے. تو انہوں نے صرف امت کو لڑوانا ہے، نیک جائز کاموں سے روکنا ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کسی ناجائز کام کو پسند کرتے نہیں. ہاں کوئی آدمی اپنے طور پر انفرادی، کوئی الون پرسن، کوئی ایک آدھا آدمی غلط کر رہا ہے تو وہ اس کا فعل ہے، ہمارے کسی عالم نے ایسا سکھایا نہیں. تو یہ بھی آپ کو یاد کرنے کے لیے بتا دوں. اب عقیدہ بنتا ہے قرآن و حدیث سے. نبی کی تعظیم کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے. نبی کا نام چومتا ہوں، یہ تعظیم ہے، قرآن کہتا ہے. نبی کا ادب کرتا ہوں، یہ قرآن کہتا ہے. مجھے صحابہ کا ادب قرآن سکھا رہا ہے، اہل بیت کا ادب قرآن سکھا رہا ہے، اولیاء کا ادب قرآن سکھا رہا ہے. اور ہر وہ کام جس کو منع نہیں کیا گیا وہ جائز ہے. ہر وہ کام جس کو منع نہیں کیا گیا وہ اصول کیا ہے؟ فی اصل الاشیاء اباحۃ. ہر چیز کی اصل بنیاد میں اباحت، مباح ہونا. مباح ہونا کا مطلب جائز ہونا، صحیح ہونا. اب جس کو منع کرنا ہے اس کے لیے دلیل چاہیے، کیونکہ دلیل حلت کے لیے نہیں، دلیل حرمت کے لیے ہوتی ہے. حلت کے معنی حلال ہونا، حرمت کے معنی حرام ہونا. اب اگر کوئی آ کے مجھے یہ کہے کہ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر ادب سے سلام نہ پڑھو تو میں کہوں گا دلیل لاؤ. اگر وہ کہے گا کہاں لکھا ہے پڑھو تو میں کہوں گا حلال کام کے لیے دلیل کی ضرورت، حرام کے لیے اگر تم منع کر رہے ہو تو منع کے لیے دلیل لاؤ، کیونکہ دلیل منع کے لیے ہوتی ہے. اور سنیں توجہ سے، آپ لوگوں میں سے کچھ ہوں گے جن کو سگریٹ پینے کی عادت ہوگی، کیونکہ سگریٹ پینے والا بوڑھا نہیں ہوتا. مشہور ہے بات، جوانی میں سمجھ گئے نا، وہ جوانی میں ہی ختم ہو جاتا ہے وہ بوڑھا. بعض لوگوں کو عادت ہے سگریٹ پینے کی. میں ویسے کہوں کہ 100 روپے کے نوٹ کو آگ لگا دو تو کہے گا میں بے وقوف ہوں، تو سگریٹ پی کے آگ ہی لگا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. دیکھا جائے تو لیجئے جناب، سگریٹ پینے والے ان کو جب بھی طلب ہوتی ہے وہ نکالتے ہیں جیب سے اور سلگا لیتے ہیں. مگر کہیں کہیں وہ جاتے ہیں تو وہاں بورڈ لگا ہوتا ہے نو اسموکنگ، سگریٹ نوشی منع ہے، لگا ہوتا ہے نا. تو جہاں منع کرنا تھا وہاں بورڈ لگانا پڑا یا نہیں؟ جہاں منع نہیں ہے وہاں بورڈ. پتا چل گیا کہ منع کے لیے حکم چاہیے. منع کے لیے اگر وہاں منع نہ کرنا ہوتا وہ بورڈ نہ لگاتے. یہ سمجھنے کے لیے بات کی ہے. تو جب میرے نبی نے منع نہیں کیا، صحابہ نے منع نہیں کیا، تو آج اگر کوئی اٹھ کے کہے تو وہ ہوتا کون ہے؟ وہ کیسے منع کر سکتا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا؟ اگر وہ قرآن سنت کا پابند ہے تو ہم اس کی بات سنیں گے.
وہ قرآن و سنت کا پابند نہیں تو اس کی بات کی کوئی حیثیت اونچی۔ میں سیاسی نہیں ہوں، سیاست سے مراد وہ سیاست جو اس وقت کھیلی جا رہی ہے، ہماری سیاست ہمارا دین ہے۔ آج کل اعلان کیا ہے پنجاب حکومت نے مولویوں کو 25,000 روپیہ دیں گے مہینے کا، اس پہ انہوں نے اقرار نامہ لکھا ہے کہ ہمارے ہر حکم کو ماننا ہوگا، تو جو اس پہ دستخط کرے گا کل کو وہ حکم دے دیں کہ تو نے داڑھی مونڈنی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ کل کو وہ حکم دے دے کہ جناب تو نے یوں نہیں کرنا، زور کی نماز جو ہے وہ تو نے فجر کے ٹائم پڑھانی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ تو ہم اس کا حکم مانیں گے جو قرآن و سنت کے مطابق کہے گا۔ جو قرآن و سنت کا پابند نہیں اس کی بات ہم سن سکتے مان سکتے نہیں، یہ یاد کر لو۔ میں اور آپ کیا ماں باپ کے لیے یہی حکم ہے، فلا تطعهما، اگر وہ دین کے خلاف بات کریں گے تو ماں باپ کی بات بھی مانی جا سکتی نہیں۔ پیر ہو، استاد ہو، شریعت و سنت کے خلاف بات کرے گا تو وہ مانی جا سکتی نہیں۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت، اہل سنت کا مطلب نبی کے طریقے والے، جماعت صحابہ مراد نبی اور صحابہ کے طریقے والے ہیں۔ تو جو بدعتی ہیں وہ کریں بدعتیں، ہم تو سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اب میرا عمل، میں اس کے لیے اگر بعض باتوں کا حکم دیا گیا ان کی شان کے لیے، لیکن جس کو شریعت و سنت نے منع نہیں کیا کوئی منع کر سکتا؟ اونچی کہہ دیں اور زور سے کہیں، یہ یاد کر لو۔ کبھی آپ کے پاس کوئی آئے کہ نہیں جی یہ منع ہے، اس کو دلیل لا، وہ کہے تم کر رہے ہو اس کی دلیل، تو کہنا کرنے کی دلیل نہیں منع کی دلیل چاہیے، دکھاؤ کہاں لکھا ہے منع ہے۔ ہم میلاد منائیں، کوئی کہے گا یہ منع ہے، کہاں لکھا ہے دکھاؤ۔ کوئی کہے گی تم انگوٹھے چوم رہے ہو، منع ہے، دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ تم 11ویں کر رہے ہو، منع ہے، بتاؤ کہاں لکھا ہے منع ہے۔ تو تم دلیل دو منع کی، ہم جو کر رہے ہیں ہمارے پاس کرنے کی دلیل موجود ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، سب سے بڑا گناہ ہے شرک۔ سب سے بڑا گناہ اونچی شرک جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ وہ باتیں جو شرک نہیں ہیں یہ لوگ ان کو بھی شرک کہہ دیتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے بہشتی زیور، اس میں انہوں نے شرک کی لسٹ لکھی ہے، اس میں سیرا باندھنا بھی شرک لکھا ہوا ہے۔ یہ تو ان کے علم کا حال ہے کہ سیرا باندھنا کہاں سے شرک ہو گیا۔ شرک کیا کہتے ہیں کہ میں وہ بات جو اللہ کے لیے جس طرح مانتا ہوں بالکل ویسے ہی کسی اور کے لیے مانوں۔ اللہ کے لیے جس طرح مانتا ہوں بالکل، مثلا اللہ سننے والا ہے، اللہ کیا ہے؟ سمیع کا لفظ سننے والا، اور میں کسی اور کو مانوں کہ جس طرح اللہ سنتا ہے بالکل ویسے ہی یہ سنتا ہے، تو کیا ہو گئی؟ برابری۔ اور جب برابری ہو جائے تو شرک ہو جاتا ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ۔ اللہ سارے گناہ بخش دے گا، شرک کو نہیں بخشے گا جب تک سچی توبہ نہیں کرتا۔ اب اللہ دیکھنے والا ہے، سمیع اور بصیر دونوں لفظ اللہ کے لیے ہیں۔ بصیر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، اللہ دیکھنے والا۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ بتائیے۔ اچھا 2-4 دیکھ رہے ہیں، باقی کسی اور طرف دھیان ہوگا۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھ رہے ہیں۔ ہم بھی سن رہے ہیں یا نہیں؟ تو سمیع اور بصیر کا لفظ قرآن میں اللہ کے لیے بھی ہے، بندے کے لیے بھی ہے۔ لفظ ایک ہے مگر حقیقت ایک نہیں۔ اللہ خود سے سنتا ہے، خود سے دیکھتا ہے، اس جیسا کوئی دیکھ سن نہیں سکتا۔ ہم دیکھتے سنتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیکھنے سننے کی طاقت دی ہے۔ ایک کمال ہوتا ہے ذاتی، ایک کمال ہوتا ہے عطائی۔
ذاتی جو خود سے ہے، عطائی جو دیا گیا ہے، عطا کیا گیا۔ اللہ کا ہر کمال ذاتی ہے، کسی نے دیا نہیں ہے، کسی کے قبضے میں نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ اللہ کا کمال ہے۔ بندے کو اللہ نے جو کمال دیا وہ اللہ کا عطا کیا ہوا، اس کی حد بھی ہے، وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ فرق ہو گیا یا نہیں؟ بتائیے۔ تو جب فرق ہو جائے تو برابری نہیں رہتی، جب برابری نہیں تو شرک بھی۔ اچھا جی، ہم نبی کے لیے تعظیم سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کر سلام پڑھتے ہیں، یہ کہتے ہیں دیکھو نماز میں تم ہاتھ باندھ کے اللہ کے لیے کھڑے ہوئے، اور اب تم نے جناب نبی کے لیے اسی طرح کھڑے ہو گئے، جو کام اللہ کے لیے کیا وہی تم نے نبی کے لیے کر دیا، تو اسی کا نام تو شرک ہے۔ میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ریلوے کالونی والوں اگر بات سمجھ رہے ہو تو جواب تو دے دو۔ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں نا رکوع سے اٹھ کے، تو اگر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا اللہ کے لیے ہے تو وہ جتنی دیر ہم ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں وہ کس کے لیے ہے؟ وہ بھی اللہ کے لیے، تو پھر کسی اور کے لیے ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہونا کہاں سے جائز ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، ہم اللہ کے لیے عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نبی کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب فرق ہو گئے تو اب برابری، جب برابری نہیں تو پھر شرک بھی۔ اچھا جی، آپ کے وطن کا نام کیا ہے؟ پاکستان۔ ستان جگہ کو کہتے ہیں پاک لوگوں کی جگہ۔ پاکستان کا مطلب پاک لوگوں کی۔ آپ کہتے ہو اللہ پاک ہے، کہتے ہو یا نہیں؟ آپ کہتے ہو کپڑے، بدن، جگہ، کھانا، اتنی چیزوں کو پاک، پورے وطن کو پاک کہہ دیا اور ساتھ میں اللہ کو پاک کہا، لفظ ایک ہے، تو کیا شرک ہو گیا؟ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ جیسا اللہ کو پاک مانتے ہیں اس طرح کپڑوں کو پاک، بدن کو اس طرح پاک۔ اللہ پاک ہے اس کی شان کے مطابق، کپڑے پاک ہیں اپنے حال کے مطابق۔ فرق ہو گیا، جب فرق ہو گیا تو پھر برابری، جب برابری نہیں تو پھر شرک بھی۔ اچھا، رب کا لفظ الحمدللہ رب العالمین، رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ قرآن میں اللہ نے رب اپنے لیے بھی فرمایا، اللہ نے رب ماں باپ کے لیے بھی فرمایا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ماں باپ کو بھی رب کہا گیا۔ اسی طرح رب کا لفظ اور کتنی جگہوں پر قرآن میں آیا، وہی لفظ ہے، مگر اللہ رب ہے عالمین کا، اس جیسا کوئی رب نہیں۔ ماں باپ کو رب کہا تو ان کو پالنے والا کس نے بنایا ہے؟ فرق ہوا یا نہیں؟ تو جب فرق ہو جائے تو برابری نہیں، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہاں پر طرح طرح کے لوگ آ گئے، بے لگام، ہر ایک کو چھٹی ہے، جو چاہے ڈال دے، وہ آگے سے فتوے لگاتے ہیں، کوئی کیا بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے۔ تو میں نے اس لیے کہ آپ گوگل سے یا فیس بک سے دین نہ سیکھیں، دین سیکھنا ہے تو کسی اللہ والے سے سیکھیں، کسی صحیح سچے عالم سے سیکھے، ورنہ یہ لوگ آپ کو برباد کر دیں گے۔ انہوں نے خود بھی ہدایت نہیں پائی، دوسروں کو کیا دیں گے۔ الحمدللہ ہم نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، اب مجھے بتاؤ غوث پاک پر اللہ کا انعام ہے یا نہیں؟ بگڑ جائے گی، ان کا مقصد بگاڑنا ہے، ان کو بتا دو دین کے سچے عالم کی تعظیم کرنا یہ دین کی تعظیم ہے۔
اگر آپ کسی سچے عالم دین کا ادب کرتے ہیں تو یہ دین کا ادب ہے. اگر آپ اس کی برائی کریں گے آپ کا ایمان چلا جائے گا، کیونکہ اس کی عزت دین کی وجہ سے ہے. میں سچے علماء کی بات کر رہا ہوں. جو دوسرے ہیں ان کی کوئی ادھر ادھر نہ خیال لے جائے. جن کے عقیدے درست نہیں ہیں ان کے لیے ہمارا کوئی ادب. جو میرے نبی کا ادب نہ کرے، میرے غوث کا ادب نہ کرے، میں اس کا ادب کہاں سے کروں؟ جو نبی کے صحابہ کا ادب نہ کرے، نبی کے آل بیت کا ادب نہ کرے، میں اس کا ادب کیسے کر سکتا ہوں؟ صحیح ہے نا؟ تو سچے علماء یہ چاہتے ہیں آپ کو علماء سے، اللہ والوں سے توڑ دیں، تو ان کو بتا دو ہم علماء کا دامن نہیں، اولیاء کا دامن. اچھا، اب آپ نے دو لفظ سن لیے، ایک علماء ایک اولیاء. آپ سمجھیں گے یہ الگ الگ ہوتے ہیں. سن لو، کوئی جاہل ہرگز ولی نہیں ہوتا. ولی اللہ کے دوست کو کہتے ہیں، اللہ کے پیارے کو، اللہ کے مددگار کو. کوئی ولی اللہ جاہل اونچی جتنے مرضی جناب من کے ڈال لے، گلے میں موٹے موٹے موتیوں کی مالا پہن لے، لمبا چولا پہن لے، کتنے بال چھوڑ دے، وہ ولی ہوا میں اڑ کے دکھا دے، پانی پہ چل کے دکھا دے، وہ ولی کب ہوگا؟ جب شریعت و سنت کا پابند ہوگا. جو شریعت و سنت کا پابند نہیں وہ ہرگز ولی. اور تو شریعت معلوم ہی نہیں ہے تو پابند کہاں سے ہوگا؟ تو کوئی جاہل ولی نہیں ہوتا. غوث اعظم بھی عالم ہے تو ولی ہے، امام اعظم عالم ہے تو ولی ہے. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، بلکہ ان جیسا علم تو آج کسی کے پاس نہیں ہے. تو ہم علماء اولیاء کے مرید ہوتے ہیں اور اولیاء علماء کے شاگرد ہوتے ہیں. آپ کے ہاں بھی ایک طریقہ، ایک جگہ تھیوری پڑھائی جاتی ہے، ایک جگہ آپ کو پریکٹیکل کرایا جاتا ہے. بچے جانتے ہیں تھیوری فارمولا، تو درس گاہوں میں آپ کو لفظ اور معنی سکھائے جاتے ہیں، خانقاہوں میں اس پر عمل سکھایا جاتا ہے. وہ تربیت گاہیں ہیں، یہ تعلیم گاہیں ہیں. تو اس لیے یاد رکھنا، اپنے علماء سے وابستہ رہنا. جب علماء سے دور ہو جاؤ گے پھر تمہارا دین بچ سکتا نہیں. یہ ہمارے لیے. اور میں آپ کو ایک موٹی بات یاد کرا دوں، عملوں پر بخشش نہیں ہوگی، بخشش ایمان پر ہوگی. بخشش کس پر ہوگی؟ اگر ایمان میں گڑبڑ ہو گئی، عقیدہ بگڑ گیا، تو عمل بہت ضروری ہے، کرنے ہیں، مگر کس کے عمل کام آئیں گے؟ جس کا عقیدہ درست ہوگا، جس کا ایمان درست ہوگا. ورنہ بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، شیطان اچھے اچھوں کی محنت برباد کر دیتا ہے. تو ہم نے اپنے عقیدوں کے معاملے میں لچک نہیں رکھنی. طوفان آئے، آندھی آئے، سونامی آئے، کچھ آئے، ہمارا ایمان ہلنے نہ پائے، تب بات بنتی ہے. اور کربلا میں امام نے کرامت نہیں دکھائی، استقامت دکھائی، ثابت قدمی دکھائی. وہ چاہتے ٹھوکر مارتے پانی بھی آتا، آندھی کو حکم دیتے وہ یزیدی لشکر کو اڑا کے لے جاتی، مگر پھر دین کیسے بچتا. دیکھو ایک وقت تھا کہ اجمیر میں خواجہ صاحب کو پانی نہیں دیا گیا تو انہوں نے سارا پانی مشکیزے میں بھروا لیا. کیوں؟ وہ دین پھیلانے آئے تھے. کربلا میں امام دین بچانے آئے. کردار ہوتا ہے. اور میدان امتحان میں کرامتیں نہیں دکھائی جاتی ہیں، کردار دکھایا جاتا ہے. میرے نبی نظر کرتے ساری دنیا مسلمان ہوتی یا نہیں ہوتی؟ انہوں نے جہاد بھی کیا، پتھر بھی ان کو معاذ اللہ سنگباری بھی برداشت کی، کیا کچھ نہیں کہا گیا. مگر وہ خود فرماتے ہیں جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا. تو نبی نے کیا سکھا دیا؟ نبی نے بتا دیا رکھنا ہے آپ نے. ہمارے ہاں آج کیا ہو گیا کہ جی ادھر کی ہوا چلی ادھر ہو گئے، ادھر کی ہوا چلی ادھر. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پکے ہونا چاہیے کہ ہم
اللہ تعالی کی عطا سے ایسے پکے ہو جائے کہ دنیا جان لے کہ سنی کا عقیدہ بدلنا آسان، کتنے پکے ہو جاؤ۔ آپ کے سامنے کردار جن کے عقیدے بگڑے ان کا منہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا، اور جو ایمان والے ہیں اللہ کی شان، ان کے جنازے بھی دنیا نے دیکھے ہیں۔ تو یاد رکھنا ہے، میں نے جو آیت پڑھی وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرو کیونکہ نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ نصیحت نام ہے خیر خواہی کا، بھلا چاہنے کا۔ تو آپ کو میں نے صرف 2-4 باتیں بتائی ہیں، میں آپ کو جو خلاصہ کر دوں، کیونکہ مجھے زیادہ ٹائم نہیں لینا، خلاصہ کر دوں وہ یہ کہ ہم نے اپنے عقیدوں کو سیکھنا بھی ہے اور ان کو سمجھنا بھی ہے اور ان پر پکے رہنا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ اتنے لوگ بیٹھے ہو، میں آپ سے پوچھوں ضروریات دین کیا ہیں، دین کی ضروری باتیں کیا ہیں، تو اکثر کو معلوم نہیں ہوں گی۔ پھر میں پوچھوں ضروریات اہل سنت کیا ہیں، سنی ہونے کے لیے ضروری باتیں کیا ہیں، تو آپ کو نہیں معلوم۔ کیوں؟ آپ سیکھتے نہیں ہو۔ تو ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت، اپنے مولانا صاحب کو بولو ہر نماز کے بعد 10 منٹ 5 منٹ، یا ہر نماز کے بعد نہیں تو صبح و شام 10 منٹ دے کے آپ کو روزانہ ایک بات، کیونکہ دین کی ضروری باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر دیں گے کافر ہو جائیں گے۔ ضروریات اہل سنت میں سے کسی ضروری بات کا انکار کر دیں گے، سنی نہیں رہیں گے۔ تو سیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا، ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا سارا زور بچے کو جناب فوراً پیدا ہونے سے پہلے اسکول میں رجسٹریشن کراؤ، ہزاروں روپے کی فیس دیتے ہیں، ٹیوشن پڑھاتے ہیں، بچہ پھر وہی، اس کو نہیں پتا 6 کلمے بھی یاد نہیں ہوتے، پہلے اس کو عقیدے سکھاؤ پھر اسکول میں لے جاؤ، مسلمان بناؤ۔ کیوں؟ کل آپ کو پوچھا جائے گا قیامت کے دن، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، میرے نبی پاک کا فرمان تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں باپ سے اولاد کے بارے میں، استاد سے شاگردوں کے بارے میں، پیر صاحب سے مریدوں کے بارے میں، حکمرانوں سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن خود ہی نہیں سیکھا تو کیا سکھائے؟ تو دین سیکھنا ہے، اور دین کو مشکل نہ سمجھو، اس دین پر عمل کرنے والے ہی داتا گنج بخش بنے، اس دین پر عمل کرنے والے ہی غوث اعظم بنے، جنہوں نے دین نہیں سیکھا۔ میں مثال دے دیں، پاکستان کی سب سے مشہور شخصیت کا نام بتاؤ آپ، سب سے زیادہ مشہور۔ ہاں جی بالکل صحیح جواب دیا کسی نے، تحریک پاکستان کے قائد اعظم، ٹھیک ہے نا؟ کراچی والے تو زیادہ جانتے ہیں کہ ان کا مقبرہ بھی یہیں پہ ہے۔ قائد اعظم سب سے مشہور آدمی ہیں یا نہیں؟ اونچی پاکستان میں خاص طور پر، کراچی میں اور زیادہ۔ یہ قائد اعظم کے بارے میں آپ کی معلومات کتنی ہیں؟ میں پوچھ لوں ان کی دائی کا نام کیا ہے تو کوئی بتائے گا؟ بتا سکتا ہے کوئی بتائے گا تو یہ میں مولانا صاحب سے آپ کو 1000 روپیہ دلوا دوں گا۔ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ آتا کسی کو ہے نہیں ہے تو بتائے گا کون، اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر معلوم ہو جائے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ معلوم ہوگا کوئی ثواب ہوگا نہیں۔ لیکن یہ سارا مجمع مجھے بتاؤ، حضرت حلیمہ کو جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ چے نسبت خاک را بعالم پاک، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، کہ ہے تو محمد کی دائی حلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 سال کے قریب خدمت کی ہے، آج بھی
بقیع شریف مدینہ کے قبرستان میں جو خاص طور پر قبریں جن پر سلام پڑھا جاتا ہے، ان میں ایک حضرت علیمہ کی قبر ہے. وہ بھی کہتی ہوں گی کملی والے تیرے قربان جاؤں، میں نے تھوڑی سی خدمت کی تو نے کروڑوں سلام بھجوا دیے. بولو ان کو فائدہ ہوا یا نہیں؟ اونچی صحابہ کرام میں کتنے تھے، صحراؤں میں جانوروں کے چرانے والے تھے، میرے نبی کے غلام بنے تو آنے والوں کے امام ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اپنے ہاتھوں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے، میرے نبی نے اسی خاتون کو، اسی بیٹی کو ان کے لیے رحمت بنا دیا. کتنا انعام دے دیا. خواتین کو جو عزت اسلام نے دی ہے کسی اور دین نے، لیکن اس کو اسلام پسند ہی نہ ہو. یہ اپنے جسم کی نمائش چاہے، یہ اپنے حسن کی نمائش چاہے، یہ دوسروں کو سامنے دکھاوا. عورت کہتے ہی چھپانے کی چیز کو ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں جی اس کو کھولو دکھاؤ. تو جو عورتیں کھلی ہیں کیا انہوں نے عزت کروائی ہے؟ اونچی جہاں جاتی ہے میلی نظروں کا سامنا کہتے ہیں جی لوگوں کی نظر میلی کیوں ہے تو تم اس طرح نکلی کیوں؟ تم نے خود موقع دیا کہ دیکھو. تو ہم دین کو سمجھیں، یہ دین ہمیں عزت دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما. نبی پاک کی دعا تھی، اسی لیے ان کو مراد رسول کہتے ہیں. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. ابن ماجہ میں حدیث موجود، حضرت عمر کے لیے حضور نے کیا دعا کی کہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. اسلام کو کہہ دیجئے. اب یہی حضرت عمر بیت المقدس فتح کرتے ہیں. بیت المقدس والوں نے کہا سالار کو، تو ہم اپنے دین کی اہمیت کو سمجھیں. تو دین سیکھو، دین سمجھو اور صحیح عمل کرو. سیکھنا بھی ان سے ہے جو صحیح ہے، ورنہ صحیح عمل ہو سکتا نہیں. تو ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں. ہمارا کہنا کیا ہے کہ ولی کوئی بنے گا تو عالم بنے گا، مگر یہ شرط ہے کہ وہ نبی کا غلام ہو. نبی کا حضرت عمر کہتے ہیں کنت عبدہ و خادمہ، میں نبی کا غلام بھی تھا، ان کا خادم بھی تھا. آج ہم نے اپنی عزت دوسری دنیا سے کر لی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو تو نبی کے سچے غلام بن جائیں. اللہ کا فرمان، آج اتفاق سے 9 نومبر علامہ اقبال کا بھی دن، یہ شعر علامہ اقبال نے کہا ہے، ان کا فرمان نہیں، فرمان اللہ کا ہے. انہوں نے شعر میں پیش کیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. لوح کہتے ہیں تختی کو، قلم سے لکھا جاتا ہے. اے بندے نبی کا غلام بن جا، اپنی تقدیر خود لکھ لے انشاءاللہ. بیڑا اور قبر میں ماں جائے گی ساتھ، باپ. اونچی یہ جن لیڈروں کے پیچھے جناب بیوی بچوں کا ماں باپ کا حق بھول جاتے ہو، یہ جائیں گے جنازے میں بھی مشکل سے ہی آئیں گے. آ گئے تو فوراً جی کام میں جانا ہے. سارے مٹی ڈال کے آ کے بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے. جہاں سارے منہ موڑ لیں گے وہاں کون آئیں گے؟ نبی پاک تشریف لائے. اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو پھر کدھر جائیں گے؟ اور پوچھا کس کے بارے میں جائے گا؟ یہ جن کو دیکھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہ نہیں کیا کہتے ہو، کیا کہتے. تو سنی تو بڑے تیار ہو کے جا رہے ہیں. جب فرشتے پوچھیں گے کیا کہتے تھے تو ہم کہتے تھے سب سے اولا اعلی. میں نے ایک مصرع پڑھا ہے، محفل جھوم رہی ہے، قبر میں پڑھیں گے فرشتے جھوم رہے ہوں گے. سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا
صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے عرفان صاحب نے کہا تھا آدھا گھنٹہ بولنا، مجھے پورا گھنٹہ ہو گیا. میں مزید نہیں بڑھاتا. دین قانون کو کہتے ہیں، مذہب راستے کو کہتے ہیں، مسلک ملانے والے راستے کو کہتے ہیں. ہمارا دین اسلام، مذہب حنفی، مسلک اہل سنت و جماعت، اس پر ثابت رہنا ہے، قائم رہنا ہے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ 190 بچے پڑھ رہے ہیں ان کے پاس، کتنی اچھی بات ہے. آپ کے بچے ہیں، پڑھاؤ، خود بھی پڑھو. کہو جی ہمیں بھی تعلیم بالغاں عشاء کے بعد جب آپ کو سہولت ہو آدھا گھنٹہ روز آؤ، پڑھو، دین سیکھو، اپنے عورتوں بچوں کو سکھاؤ. اللہ ہم سب کو توفیق دے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ. ایک جملہ اشارتاً کر رہا ہوں. مجھے راستے میں آتے ہوئے پتا چلا کہ کچھ دوست ہمارے شاید کسی ایک تصویر سے ناراض ہوئے ہیں. یہ تصویریں چھپنے لگ گئیں ہمارے اشتہاروں پہ، پتہ نہیں کس نے یہ برائی ڈال دی ہے. تو اگر وہ کوکب نورانی کو صحیح سمجھتے ہیں تو کوکب نورانی کسی بھی ایسے شخص سے راستہ واسطہ نہیں رکھتا جس کا عقیدہ درست نہ. یہ اشارہ کر دیا میں نے ان کی تسلی کے لیے. الحمدللہ میرے عقیدے پر کوئی شک کر سکتا نہیں. تو میں جس کو قریب کروں یا میرا جس سے راستہ واسطہ ہوگا، مجھے پتہ چل جائے کسی کے عقیدے میں کمزوری ہے، میں وہاں جاتا نہیں. اللہ ہم سب کو صحیح عقیدوں پر قائم رکھے. بہت شکریہ. پروگرام